وسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم سب اللہ رب العزت کے حضور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں۔ کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حق بات کو بیان کرنے اور سنا کر اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ واجب الوجود ہے اور باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ اللہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس اللہ کی نیاز مند ہے۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کا ذکر دلوں کا سکون ہے، اس کی یاد مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور زندہ کر دیتی ہے۔ اس کا نام نہ لیں تو حلال جانور بھی حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے۔ ہر حمد اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو وجود بخشا اور جس ذات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کی حمد کرتا ہے قیامت میں اللہ اس کا پلڑا نیکیوں سے بھر دے گا۔ جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس ذکر کا صدقہ اور اس ذکر کی بدولت
اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھر دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ انا یحمل لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کی جو حمد کا جھنڈا ہے قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور بے شمار درود ان پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ذات وہ ہے کہ جن پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ان کا درود ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور ہمارے لیے ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو درود کا رستہ بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ حاضرین محترم، اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ التین کا ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ سورہ مکی ہے، اور سورت ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے لحاظ سے 25ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز 4 قسموں سے کیا، اور پھر 4 قسموں کا بیان کر کے پھر اللہ نے انسان کی شان بیان کی، انسان کا مقام بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، والتین فرمایا کہ مجھے تین کی قسم، انجیر، والزیتون اور مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین اور سینا کے پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا، ہر مخلوق سے میں نے تجھے افضل پیدا فرمایا، بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی شانوں کے ساتھ اور بڑے مقام کے ساتھ انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تجھے وجود بخشا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 4 قسمیں اللہ نے کھائیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 4 قسمیں اللہ نے کھائیں قرآن کریم میں، چونکہ کتابوں کی تعداد 4 ہے، کتابوں کی تعداد 4 ہے، اور چاروں کتابیں مختلف علاقوں میں آئیں۔ ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، ایک کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی، اور ایک کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور ایک کتاب آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی۔ یہ 4 کتابیں آئیں اور 4 مختلف علاقوں میں آئیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور سینا کے پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جہاں پر اللہ نے یہ 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اور انجیر کا ذکر اس میں کیوں کیا، اور زیتون کا ذکر کیوں کیا، اور سینا کے پہاڑ کا ذکر کیوں کیا، اور مکہ کا پھر ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو 3 سے مراد انجیر ہے، والتین انجیر کی قسم، اور انجیر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جس علاقے میں یہ کتاب نازل ہوئی انجیل، اس علاقے میں انجیر کی پھل کی پیداوار زیادہ تھی، یعنی جس علاقے میں جس پھل سے لوگوں کو زندگی ملتی تھی، جس پھل کی وجہ سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے،
اور جس پھل کی وجہ سے لوگ پہچانے اور جانے جاتے تھے، اور جس پھل کی وجہ سے ان کا رزق روٹی کا سامان چلتا تھا، اس پھل کو اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر لیا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اس علاقے کی قسم جس علاقے میں یہ کتاب آئی اور اس علاقے میں انجیر سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والزیتون، اور مجھے زیتون کی قسم۔ زیتون اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور داؤد علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں زیتون کا پھل بہت زیادہ تھا، اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا، اور اسی پر ان کا نظام چلتا تھا، نظام معیشت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی، اور اس پھل کی قسم کھائی، اور ساتھ اس وجہ سے کھائی کہ اس علاقے میں اللہ نے اپنی کتاب کو بھیجا، زبور کو۔ اور پھر سینا کے پہاڑ کی قسم کھائی، اس لیے کہ سینا کے پہاڑ پر جس نبی پر کتاب نازل ہوئی زبور، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور سینا کا پہاڑ وہ تھا جس کے ساتھ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو لگاؤ تھا۔ کیوں کہ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے ساتھ قرب کا رشتہ قائم ہوا تھا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پوری ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا۔ اس علاقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ موسیٰ کو وہ پیارا تھا، اور میں نے اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس پہاڑ کی پھر اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور پھر آگے جو قسم اٹھائی، جس علاقے میں قرآن بھیجا، قرآن کا نزول اللہ نے مکہ میں شروع کیا، اور مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی میرے محبوب، ایک وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں نے قرآن نازل کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب اس شہر کو تیرے قدموں کے ساتھ نسبت مل گئی ہے، اس لیے شہر کی یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنے علوم اتارے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لام بھی تاکید کی ہے اور قد بھی تحقیق کا ہے۔ لام کہتے ہیں شک نہیں کرنا، اور قد کہتے ہیں بالکل بھی شک نہیں کرنا۔ 2 تاکیدیں لگا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان، شک نہیں کرنا اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا، احسن تقویم پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر میں نے وہ کچھ رکھا جو میں نے کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھا۔ 18,000 سے بھی زائد مخلوقات ہیں اللہ کی، لیکن اللہ نے فرمایا جتنا میں نے جوہر اور جتنا نکھار، جتنی نفاست اور جتنی عمدگی اور جتنی خوبصورتی اس انسان کے اندر رکھی ہے، میں نے کسی چیز کے اندر نہیں رکھی۔ اس لیے کہ فرمایا اس انسان کے اندر شعور ہے، اس انسان کے اندر تخیل ہے، اس انسان کے اندر وجدان ہے، اور سب سے بڑھ کر اس انسان کے اندر میں نے ایک پرزہ وہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے جس کے اندر میں خود رہتا ہوں، اور وہ قلب ہے۔ بنزل اعلی قلبک، اور وہ دل وہ ہے جس کے اندر پورا چھوٹے سے دل میں پورا قرآن سما جاتا ہے، اور اس قرآن کا علم، اس قرآن کے اندر جو علم ہے وہ ساری کائنات، ہر زمین ہر آسمان، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان، عرش فرش کرسی لوح قلم، ہر چیز کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر میں نے یہ رکھی۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انسان کا وجود جہان صغیر ہے، شاہ جی جہان صغیر ہے، یہ جو جہان ہے پورا جہان، اس کو کہتے ہیں جہان کبیر۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس انسان کو، اس پورے جہان کو دیکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ یہ جہان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ اس جہان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں چرند پرند،
جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پھول کلیاں ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ ندی نالے دریا ہو، کوئی چیز، چاہے وہ ہوائیں ہو، چاہے وہ پانی ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہان صغیر بنا کر فرمایا وہ بڑا جہان ہے اور تو چھوٹا جہان ہے، لیکن تیری شان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. وجہ اس کی کیا وجہ لکھی؟ فرمایا کہ جہان کبیر جو ہے، جہان کبیر کے اندر بارش ہوتی ہے. وہ چونکہ بڑا جہان ہے اس کے اندر بارش ہوتی ہے. انسان کا وجود جہان صغیر ہے، فرمایا اس کے اندر بھی بارش ہوتی ہے، کبھی محسوس نہیں کی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وجود سے ہر وقت پسینہ ٹپکتا رہتا ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے. انسان کے وجود چونکہ یہ پورا کائنات ہے، انسان ایک، اس کے اندر سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بارش پر جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرماتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو جہان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے درخت لگائے، یہ جہان کبیر ہے. اور درختوں کی جگہ پر انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کے اندر درخت اگائے، اسی طریقے سے اس جہان صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں. یہ بال انسانی وجود کے دلالت کرتے ہیں ان درختوں پر جو انسان کے وجود سے نکلتے ہیں. درخت بھی زمین سے نکلتے ہیں اور بال بھی انسان کے وجود کے اندر سے نکلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان صغیر ہے جہان صغیر، اور وہ جہان کبیر ہے. جہان کبیر میں اللہ تعالیٰ نے پتھر پیدا فرمائے، اور انسان چونکہ جہان صغیر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانت رکھے. دانت پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہے. دانت دلالت کرتا ہے اس جہان کے پتھروں پر. اور پھر فرمایا اس جہان کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایک نظام متعارف کروایا جسے عرش کہتے ہیں، جہاں پر انسانی زندگی کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. اسی عرش کے ساتھ انسان کی زندگی کا وجود ہے، اسی عرش کے ساتھ اس زمین کا تعلق ہے، اسی عرش سے یہ نعمتیں آتی ہیں، اسی عرش سے رزق آتا ہے، اسی عرش سے اولاد آتی ہے، اسی عرش سے مال آتا ہے، اسی عرش سے انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. جس طریقے سے وہ چونکہ بڑا جہان ہے اس کے لیے عرش ہے، یہ چھوٹا جہان ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا جس طرح ساری کائنات میں نے عرش بنایا ہے، اسی طریقے سے انسان تیرے وجود کے اندر میں نے قلب رکھا ہے، دل رکھا ہے. جس طرح ساری کائنات کے فیصلے عرش پر ہوتے ہیں، تیری اس ساری کائنات کے فیصلے تیرے دل کے اندر ہوتے ہیں. دل ہے، دل دھڑکتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو زبان بولتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو قدم چلتے ہیں. اس کو انسان جہان صغیر کہا. اور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تو حد ہی کر دی انسان کو. فرمایا کہ اس لیے کہا نا کہ کیوں جہان صغیر کیوں بنایا اور وہ جہان کبیر؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تو اکیلا ایک انسان میری بارگاہ میں جھکتا ہے تو تو اکیلا نہیں جھکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا وجود چونکہ میں نے اس کائنات کے مطابقت سے بنایا ہے، جب تو جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جب تو جھکتا ہے تو پتھر بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جب تو جھکتا ہے تیرے جسم کا ایک ایک بال مجھے سجدہ کر رہا ہے، اور جب تو جھکتا ہے تو ایک تیرا دل میرے سامنے جھکتا ہے، ایک میرا عرش میرے سامنے جھکا ہوتا ہے. فرمایا تو انسان اپنے آپ کو عام نہ سمجھ، تو عام نہیں، تو خاص ہے. افتخار صاحب تقریر مشکل تو نہیں، آپ مجھے بعد میں کمنٹس کرتے اس طرح تقریر بڑی مشکل تھی. اب کیا کریں، میں پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، تو جس کے نصیب میں جو آئے
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلے شاہ نے تو پھر کمال ہی کر دی، انسان کے وجود کو دیکھا، جب یہ ساری چیزیں دیکھی نا کہ درخت انسان کے اندر، پتھر انسان کے اندر، ہر چیز انسان کے اندر، بارش آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے وہ بھی انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، تو بلے شاہ نے فرمایا کون کوئی میں کون نہیں اڑیو کی جانے میں کون، یعنی میری حقیقت کا کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اسی نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا، کیونکہ یہ اللہ کے حسن کا شاہکار ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں یہ ہے شریعت، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے اور بڑے غور سے توجہ سے سننا ہے، یہ ہے شریعت، اور یہ ساری شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا ظاہر ہے، شریعت کے اندر بھی ایک پردہ ہے، جہاں سے یہ شریعت نکلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے طریقت، ایک شریعت ایک طریقت، اور پھر طریقت بھی اصل نہیں ہے، طریقت جہاں سے طریقت نے جنم لیا ہے وہ ہے حقیقت، اور حقیقت بھی کچھ شے نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن آپ کو بات سمجھ آئے گی، حقیقت بھی کوئی شے نہیں ہے، حقیقت نے جہاں سے جنم لیا ہے وہ ہے معرفت۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں انسان کی، یہ سامنے نظر آ رہی ہے، میری جلد نظر آ رہی ہے، سب کو یہ جلد نظر آ رہی ہے، بال نظر آ رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کو چلانے والی کوئی اور چیز ہے، اس کے اندر ایک طے ہے، انسان کے اندر پہلی طے جو آتی ہے وہ ہے گوشت، انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت ہے، گوشت ہے تو جلد قائم ہے، اگر گوشت نیچے سے جل سڑ جائے تو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے ظاہر کو دیکھ کے سمجھا کہ انسان ہے، لیکن انسان اصل میں یہ انسان نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ اس کے اندر گوشت ہے، جس نے اس کو سلامت رکھا ہوا ہے، اور پھر اگر گوشت کو ہی سب کچھ ہم نے سمجھ لیا تو گوشت بھی کچھ نہیں ہے، گوشت کو جو طاقت دے رہی ہے وہ ہڈی ہے، پھر ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہڈی انسان کے وجود میں طاقتور نہیں، فرمایا نہیں، ہڈی بھی کچھ نہیں ہے، ہڈی کو جو طاقت دے رہی ہے وہ ہر ہڈی کے اندر ایک گدا ہوتا ہے، انسان کی ہڈی کے اندر میڈیکل سائنس کہتی ہے جو نلی کے اندر جسے ہم مکھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مکھ، کیا کہتے ہیں؟ مکھ، لیکن یہ لفظ مکھ نہیں ہے، یہ اصل میں لفظ ہے مخ، عتیق صاحب کیا لفظ ہے؟ مخ، مخ کہتے ہیں مغز کو، الدعاء مخ العبادہ، مخ سے پھر مکھ بنا، اور مکھ سے ہم نے پھر اس کو مکھ بنا لیا، ہم چونکہ گہرائی میں نہیں جاتے، اصل میں جو لفظ ہے یہ ہے مخ، تو اصل چیز جو ہے انسان کے اندر وہ ہے مکھ، مکھ وہ ہے جو معرفت ہے، ہڈی وہ ہے جو حقیقت ہے، ماس وہ ہے جو طریقت ہے، اور جلد وہ ہے جو شریعت ہے۔ ہم اولیاء کا جو انکار کر دیتے ہیں کہ کرامات، فلاں بزرگ نے کہا جی میں نے اس کا ماتھا دیکھا تو میں اس کے قلب تک پہنچ گیا، ماتھا دیکھ کے تو اس کے دل کی حقیقت میں نے دیکھ لی، نبض پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی ساری بیماریاں جان لی، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ عقل اس جلد سے آگے جاتی نہیں ہے، عقل تو کہتی ہے یہ سائرہ سامنے انسان ہے، بس یہی انسان ہے، لیکن حقیقت اس کی جو ہے وہ اس جلد کے نیچے ماس ہے، ماس کے نیچے ہڈی ہے، ہڈی کے اندر بھی گدا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ فرق ہے ہمارا، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ ضمناً بات آگی میں نے کہا آپ کو بتا دوں، تو اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طریقے سے شریعت حقیقت نہیں ہے اور حقیقت بھی حقیقت نہیں ہے، طریقت بھی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز ہے معرفت، اور وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ شریعت کس کو ملتی ہے؟ حقیقت کس کو ملتی ہے؟ طریقت کس کو ملتی ہے؟ اور معرفت کس کو ملتی ہے؟ یہ پھر درجے ہیں، اور سارے انسان اسی لیے اللہ نے ایک جیسے نہیں فرمائے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، انسانوں کے اندر بھی اللہ نے پھر درجے رکھے ہیں، من النبیین والصدیقین
वशुहदा वसालिहीन। नबी मार्फत वाले हैं, सिद्दीकीन हकीकत वाले हैं, शुहदा तरीकत वाले हैं, और सालिहीन शरीयत वाले हैं। भाई मैं नमाज सामने आपका नहीं पढ़ता तो आपने तो कहना है कि ये तो बेनमाजी है। आपको क्या खबर मैंने घर में पढ़ी हो, आपको क्या खबर मैं पिछली मस्जिद में पढ़ के आया हूं। हम चूंकि जाहिर को देखते हैं, बातिल के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन मखलूकात में भी सबसे जो अफजल लोग हैं वो अंबिया हैं, और अंबिया में भी सारे अंबिया एक जैसे नहीं हैं। फरमाया तिलकर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो नबी हैं जिनमें से बाजों को मैंने बाजों पर फजीलत दी है। सारे नबी एक जैसे नहीं हैं, दर्जे हैं। फिर उन नबियों में भी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। उन नबियों के अंदर भी सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा मकाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इंसान जितना अल्लाह के करीब होता चला जाता है, इतना इंसान की रूह परवाज करती चली जाती है। जितनी इंसान पर हकीकत आश्कार होती है, इतना रब का कुर्ब मिलता है। जितना बंदा तरीकत की तरफ जाता है, इतना रूह परवाज करती है। जितना इंसान मार्फत की तरफ सफर करता है, इतनी रूह परवाज करती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक हिंदू जोगी आया। इस बात को भी अकल तस्लीम नहीं करती जो मैं बयान करने लगा हूं, लेकिन मैं मिसाल दूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं वाकई ये हकीकत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मेरा मौजू तो और था लेकिन वक्त चुके हो चुका है, उसको मैं छोड़ देता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला के पास एक हिंदू जोगी आया, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला सुरंगी बजाते थे। क्या बजाते थे? सुरंगी। ये सुरंगी भी लफ्ज गलत है, ये असल में लफ्ज है सुर आंगी। क्या लफ्ज है? सुर आंगी, जिसके हर हर आंगन से सुरें बखेरती हूं, हर हर आंगन से सुरें निकलती हूं। और फिर इसको बाज लोगों ने लिखा सौ रांगी। एक बाज लोगों ने कहा सुर आंगी, बाज ने कहा सौ रांगी, यानी 100 रंगों वाली। तो इसकी जिस तार को आप छेड़े, हर तार की आवाज जुदा है, हर तार की उठान जुदा है, हर तार का तरन्नुम जुदा है, हर तार का तगन्नुम जुदा है। अलग अलग छेड़े, अलग अलग आवाज निकलेगी, लेकिन जब उसको मिक्स करके छेड़े, और ये सुरंगी जो बनी है ये पूरे इंसानी वजूद पे बनी है। कभी आप नेट पे सर्च करें सुरंगी और उसकी तस्वीर देखें। सुरंगी की तस्वीर किसी बंदे ने सुरंगी देखी है? सुरंगी अगर आप देखें नेट पे जाकर, तो सुरंगी ऊपर उसका सर होता है और पूरा नीचे इंसान के वजूद, जिस तरह टांगे उसकी, फिर उसके अंदर लहरें होती हैं, जिस तरह इंसान के वजूद के अंदर आंतें हैं, हड्डियां हैं, इसी तरीके से उस सुरंगी के अंदर एक लहरें होती हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुरंगी बजाते थे। हम सुरंगी बजाते हैं तो गूंगू निकलती है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुरंगी बजाते थे तो उसमें से ला इलाहा की सदाएं आती थी। अब ये बात भी अकल नहीं मानती। कैसे माने कि सुरंगी एक साज है, साज तो मस्जिद में भी बजता है, ये हराम है, गुनाह है, साज नहीं बजाना चाहिए। लेकिन वली अल्लाह जब सुर लगाता है, उसी सुरंगी को वो हाथ लगाता है तो ला इलाहा निकलता है, हम लगाते हैं तो नगमा बनता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास हिंदू भी आते थे और ये तबलीग के लिए था सब कुछ। एक हिंदू जोगी आया, आके हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला के सामने बैठ गया, देखता रहा, बड़ी देर देखता रहा। अब ख्वाजा साहब की नजर भी पड़ गई। थोड़ा वक्त गुजरा तो वहां से उठा और पुश्त के पीछे बैठ गया। ख्वाजा साहब को पता था, पीछे बड़ी देर बैठा रहा, फिर उठा दाएं बैठ गया, फिर उठा बाएं बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। ख्वाजा साहब ने बुला लिया। ख्वाजा साहब ने फरमाया क्या मसला है तुझे? उसने कहा हुजूर मेरे पास एक इल्म है, और इल्म मेरे पास इतना है कि मैं इंसान के चेहरे को देखता हूं और चेहरे से मुझे पता चल जाता है इसके अंदर दिल कितना सारा है, इसकी फलां रग फड़क रही है कि नहीं फड़क रही, इसके वजूद के अंदर जो गुर्दे हैं वो कितना काम कर रहे हैं,
اس وجود انسانی وجود کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے مجھے علم ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی، لیکن میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں یہ چیز۔ پھر اس نے کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، تیرے اندر کتنی روحانیت ہے میں وہ چیک کر لیتا ہوں، تو نے کون کون سی نیکی کی ہے جس کا اثر تیرے وجود کے اندر اس وقت باقی ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جو تو گناہ کر کے آیا ہے اس گناہ کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ اور یہ ساری بات قرآن میں موجود ہے، میں ثابت کروں گا۔ اگلے دن ایک میں نے بات کی، کسی دوست نے کہا کہ یہ انہوں نے ایسے ہی مار دیا۔ میں نے کہا جی قرآن میں چونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں پہلے کان بناتا ہوں، پھر آنکھیں بناتا ہوں، پھر دل بناتا ہوں، میں نے کہا یہ بات قرآن میں موجود ہے، اور میڈیکل سائنس اس کو اپروو کر چکی ہے کہ جب بچہ وجود میں آتا ہے تو پہلے اس کے کان بنتے ہیں، پھر آنکھیں بنتی ہیں، پھر دل بنتا ہے۔ تو یہ بات بھی میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی میرے پاس علم ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بات مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے معین الدین۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا تو ہے سامنے انسان، لیکن تیرا پورا وجود نور سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نور ہے، ایسی چمک ہے، ایسی روشنی ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میں نے چونکہ ریاضت کی ہے، 70 سال میں نے لگائے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے، میں ہر انسان کے اندر جھانکتا ہوں اور اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیتا ہوں یہ کتنے جھوٹ بولتا ہے، یہ کتنے سچ بولتا ہے، یہ کتنی غیبت کرتا ہے، یہ کتنی چغلی کرتا ہے، یہ میں سارا کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اور میں نے آج تک تیرے جیسا انسان نہیں دیکھا کہ ہے انسان لیکن اندر کثافت ہی کوئی نہیں ہے، ساری لطافتیں ہی لطافتیں ہیں، سارا نور ہی نور ہے، ساری نیکی ہی نیکی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو پھر پریشان کیوں؟ اس نے کہا ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ہے، گندگی کا، میل کا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہا مجھے نظر آ رہا ہے تیرا دل، اور اس پر ایک کالا سیاہ دھبا ہے، اور اس پر میل لگی ہوئی، گندگی ہے، گناہ ہے، کثافتیں ہیں، پلیتی ہے، ناپاکی ہے، پورا جسم نور کا ہے۔ نور سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا نور کوئی نہ لے لے، انسان اللہ کا نور نہیں، یہ تو اس کی مخلوق ہے۔ نور سے مراد ہے روشنی، پاکیزگی، طہارت۔ تو کہا ایک تیرے دل کے اوپر بلیک کلر کا داغ ہے، وہ مجھے اور زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے تو سن، میں تجھے اس سے زیادہ پریشان کرنے والی بات کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا سارا جسم میرا نور کا ہے، اور میرے جسم کے اندر ایک دل دھڑک رہا ہے، اس دل پر ایک کالا دھبا ہے، اگر تو چاہے تو اس دھبے کو تو مٹا سکتا ہے۔ یہ کس کو کہا؟ ہندو جوگی کو کہا۔ اب وہ اس نے کہا واقعی میں اور پریشان، اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میرا دل سارا نور سے بھرا ہوا ہے، اور تو سارا کفر میرے سامنے بیٹھا ہے، سارا ناپاک بیٹھا ہے، سارا پلید بیٹھا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایک مومن کے دل پر نظر ڈالتا ہے تو اس کا دل نظر نہیں آتا، اپنا وجود نظر آتا ہے اسے۔ فرمایا دل معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، لیکن اس میں چمک تیری بغیرتی کی اور تیری نظر آ رہی ہے، تیرے کفر کا داغ ہے۔ اس نے کہا پھر خواجہ صاحب میں کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اس کو اگر تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، تو مان لے تیرا خالق وہی ہے، تو مان لے تیرا مالک وہی ہے، تو مان لے تجھے رزق دینے والا وہی ہے، تجھے اولاد دینے والا وہی ہے، ایک اکیلا ہے۔ جب تو دنیا میں آیا پہلا لفظ تیری کان میں پڑا اللہ اکبر، ایک ہی اکبر ہے اور وہ تیرا پروردگار ہے۔ فرمایا اس کو اکیلا مان لے تو یہ دھبا دور ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے میں ہندو جوگی نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا اب دیکھ، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اب دھبا ختم ہو چکا ہے۔
فرمایا یہ تیرے کفر کا داغ تھا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دوں، میں نے کہا نہیں میں قرآن سے ثابت کروں، اب میں آپ کو مثال دوں۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں یاد رکھیے، کچھ ہمارے لوگ سائنس کو نہیں مانتے، سائنس خود قرآن کی محتاج ہے۔ دنیا کے سارے علم اس قرآن کے محتاج ہیں۔ آج انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، قیامت تک جتنی ترقی ہوگی ساری ترقیاں قرآن کی محتاج رہیں گی۔ میں نے کہا کہ ایک بندہ اس کے پاس علم ہے، وہ چہرہ دیکھتا ہے اور چہرہ دیکھ کے وہ بتا دیتا ہے تیرا دل کتنا دھڑک رہا ہے، تیرے اندر جھوٹ کتنا ہے، تیرے اندر غیبت کتنی ہے، تیرے اندر نور کتنا ہے۔ یہ سارا ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا، بتا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی بندے کا بازو ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، 3 جگہوں سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور ہڈی کے لیے ہم جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو کیا خبر کتنی جگہوں سے ٹوٹی ہے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے وہاں پہ جو بتا دیتی ہے یہ 3 جگہوں سے ٹوٹی ہے۔ ہڈی نظر اس کو نہیں آتی، ہڈی تو جسم کے، اس ہڈی پر بھی 2، ایک گوشت ہے اور ایک ماس ہے۔ ایک ہستی وہاں پر ایسی ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ ولی اللہ ہے، نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ طریقت کا علم ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ معرفت کا علم ہے، نہ حقیقت کا علم، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہستی بتا دیتی ہے ہڈی 3 جگہوں سے ٹوٹی ہے اور 3 اس کے کنکرے اس سے بھی الگ ہو چکے ہیں۔ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی، لیکن ایکس رے مشین بتاتی ہے۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے، کتنی ٹوٹی ہے، کہاں سے ٹوٹی ہے، اس مشین کے پاس علم کہاں سے آیا؟ اگر بے جان مشین کے پاس علم آ سکتا ہے تو اللہ اپنے جس کو قرب عطا کرتا ہے کہ اس کو اللہ علم نہیں دے سکتا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہم بس ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں۔ میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوں، وہاں پر چلے کم تھا، لیکن مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ مسلک پڑھایا جاتا ہے، مذہب نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ اللہ ماشاءاللہ، میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، مدارس میں مسلک پڑھایا جاتا ہے۔ اب میں بریلوی ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ رفع یدین کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھنا، میں نے تو نہیں سمجھنا، مجھے کیا خبر کہ میرے محبوب کی سنت ہے یہ، حضور غوث پاک نے خود فرمایا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نفرت شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مجھے پڑھایا گیا ہے کہ رفع یدین کرنے والا ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتایا گیا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے تو اسی پہ عمل کرنا ہے۔ میری بیس چکے تختی خالی تھی میرے دل کی۔ علامہ اقبال نے فرمایا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کو تو دبا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں مدارس میں نفرت سکھائی جاتی ہے، جس وجہ سے آج ہمارے ممبروں سے آگ برستی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عوام جو بیٹھی ہوتی ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کو سن نہیں رہی ہوتی، اس کی غلطیاں نوٹ کر رہی ہوتی ہے، کہاں سے یہ بھٹکتا ہے اور ہم پکڑتے ہیں۔ دونوں طرف یعنی معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کا علم عطا فرمائے۔ جب علم آتا ہے تو پھر اس کی پہچان نصیب ہوتی ہے، جب علم آتا ہے تو اس کی معرفت ملتی ہے، جب علم آتا ہے تو اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، جب علم آتا ہے تو اندر سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، جب علم آتا ہے تو اندر سے قدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ سارے جھگڑے جہالت کے جھگڑے ہیں۔ ابو جال کوئی کم پڑھا لکھا نہیں تھا، عرب کے دور کے مطابق ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا تھا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی کا نام بگاڑ کے نہ بلاؤ، کسی کا نام نہ بگاڑو۔ قرآن میں اللہ نے کہا، مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا کسی کا نام نہ بگاڑو۔ آقا علیہ السلام نے چوک کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ کے مجمع میں سب کے سامنے اس کا نام بگاڑا۔ اس کا نام ابو جال تو نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جال ہے تو، یہ نام بگاڑا ہے کہ نہیں بگاڑا؟ یہ نام بگاڑا نہیں تھا، اصل میں نام اس کا پہلے بگڑا ہوا تھا۔ اصل میں مصطفیٰ نے حقیقت بتائی، اصل اس کی حقیقت ابو جال تھی، اس نے پردہ لگایا ہوا تھا دوسرا دنیا داری کا نام لگ، یعنی یہ بھی ایک مار۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف نہیں جاتے، جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔